بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام رانا یاسر عرفات، اور ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی جو سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے تھی۔ تو اس میں ہم نے پہلی دو جو ویڈیوز ہماری ہم نے بنائی تھیں، اس کے اندر ہم نے پہلے میں آپ کو جنرل انفارمیشن دی تھی کہ جناب آپ کو کیا وہاں پر کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے سبجیکٹ سلیکشن کیسے کرنی ہوتی ہے، جب وہ ایک جنرل جو انفارمیشن تھی وہ دی تھی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ انفارمیشن دی تھی کہ آپ کیسے سبجیکٹ سلیکشن ہو سکتی ہے، کون کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں، کمپلسری کون سے ہیں اور آپشنل کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ نیکسٹ جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں ہم آپ کو جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیلڈ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ ہر سبجیکٹ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کورس آؤٹ لائن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیا کیا وہاں پر چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی انگلش ایسے۔ تو یہ ایک آپ کو 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے انگلش ایسے کا، اور اس میں ڈفرینٹ چوائسیز دی جاتی ہیں، اس میں بہت 7 سے 8 ٹاپک دیے جاتے ہیں۔ تو 7 8 ٹاپکس کے اندر سے آپ نے ایک ٹاپک پہ لکھنا ہوتا ہے، اور 3 گھنٹے میں وہ ایک ایسے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ 100 مارکس کا ایک پیپر ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو آپ ایسے ہوتا ہے اس میں ریسرچ بھی ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کے اندر اس کو کمبائن کیا ہے، آئیڈیاز کو کیسے کمبائن کیا ہے، گرامر کو کیسے آپ نے یوز کیا، گرامیٹیکل مسٹیکس تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ووکیبلری اس میں کیسی ہے، اور آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں، اس میں ریسرچ بیسڈ آئیڈیاز ہیں یا کیا اس میں آپ نے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ اور اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا پیپر ہے وہ ہوتا ہے انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن۔ اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے 20 مارکس کی اس میں ہوتی ہے پریسی رائٹنگ۔ اس کے بعد اس میں ہوتی ہے ریڈنگ کمپریہنشن، یہ بھی 20 مارکس کی ہوتی ہے۔ اس جو ریڈنگ کمپریہنشن ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک پیسج دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اس کے 5 کوسچنز بعد میں دیے جاتے ہیں جن کے ہر کوسچن کے 4 4 مارکس ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کے آپ نے اسی پیراگراف سے پڑھ کے ان کوسچنز کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جاتی ہے گرامر اینڈ ووکیبلری۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹینسز کا صحیح استعمال کیا ہے، آرٹیکلز کا صحیح استعمال کیا ہے، پریپوزیشنز کا، کنجنکشنز، پنکچویشنز، فریزل ورب، سینونیمز اینڈ اینٹونیمز، اس میں یہ ساری چیزیں اس میں چیک کی جاتی ہیں، اور گرامر اینڈ ووکیبلری کے بھی 20 مارکس ہوتے ہیں۔ اس سے آگے آ جاتا ہے 10 مارکس کے آپ کے ہوتے ہیں سینٹینس کریکشن۔ آپ کو ڈفرینٹ سینٹینس دیے جاتے ہیں، ان کو آپ کے کچھ میں کچھ گرامیٹیکلی مسٹیکس چھوڑی جاتی ہیں اس طرح کی، یا ان کے اسٹرکچر میں کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے، تو ان کے اندر آپ نے وہ 10 مارکس ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے کریکٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کریکشن کیا ہے، یا اصل ایکچولی جو فقرہ ہے یا جو سینٹینس ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے کریکٹ لکھنا ہوتا ہے اس کو۔ اس کے آگے ہوتا ہے 10 مارکس کا آپ کا ہوتا ہے گروپنگ آف ورڈس۔ مختلف آپ کو جو ورڈز ہیں وہ دیے جاتے ہیں جس میں میننگ سملر بھی ہوتے ہیں اور اپوزٹ میننگز بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کی وجہ سے، دونوں کو دینے کی وجہ سے آپ کو اس میں سے ورڈز وہ کریکٹ ورڈز چننے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جو آپ کے 10 مارکس ہوتے ہیں وہ پیئر آف ورڈز ہوتے ہیں، کہ جو سملر ورڈز ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں ان کے، وہ ساؤنڈ میں آلموسٹ سملر لگتے ہیں لیکن ایکچولی میننگ میں بالکل وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ کو 10 مارکس کے پیئر آف ورڈز ہوتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کے پاس ہوتی ہے ٹرانسلیشن، یہ بھی آپ کی 10 مارکس کی ہوتی ہے۔ ایک اردو کے 10 شارٹ سینٹینسز اردو کے دیے جاتے ہیں، اس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا جو پیپر ہے دوسرا انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا، اس میں جو ہوتی ہے پریسی رائٹنگ، ریڈنگ کمپریہنشن، گرامر اینڈ ووکیبلری، سینٹینس کریکشن، گروپنگ آف ورڈز، پیئر آف ورڈز اور ٹرانسلیشن۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی، جس کو ہم وہاں پر مختلف جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں وہ یہ لوگ کہتے ہیں ایوری ڈے سائنس۔ تو اس میں ڈفرینٹ تین چار پارٹس 5 پارٹس اس کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کا آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے فزیکل سائنسز۔ جو فزیکل سائنسز کے حوالے سے اس میں انرجی ریسورسز کے بارے میں بات ہوتی ہے، اٹامک اسٹرکچر کے بارے میں بات ہوتی ہے، نیچرل ہیزرڈز اینڈ ڈیزاسٹرز کے بارے میں بات ہوتی ہے، پروسیس آف نیچر کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پورشن آپ کا بنتا ہے جس میں فزیکل سائنسز ہوتی ہیں۔ دوسرا جو آپ کا بنتا ہے پورشن وہ ہوتا ہے بایولوجیکل سائنسز۔ اس میں آ جاتی ہیں دا بیسز آف لائف، بایو مالیکیولز، پلانٹ اینڈ اینیمل کنگڈم،
a brief account of human physiology, common diseases and epidemics, new model concepts of producing biofuel methods. تو یہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں جو بایولوجیکل سائنسز کے بارے میں ہوتے ہیں، یہ آپ کا ایک پورشن ہوتا ہے اور اس میں سے آپ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. اس کا جو تھرڈ پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انوائرمنٹل سائنسز. اس میں انوائرمنٹ ہوتی ہے، ایٹماسفیئر پولوشن ہوتی ہے، واٹر پولوشن ہوتی ہے اینڈ لینڈ پولوشن ہوتی ہے. اس کے آگے جو ہے وہ ہے آپ کا جو پورشن آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے فوڈ سائنسز. فوڈ سائنسز میں کنسیپٹ آف بیلنس ڈائٹ، کوالٹی آف فوڈ، فوڈ ڈیٹیریوریشن اینڈ اٹس کنٹرول، یہ ساری چیزیں فوڈ سائنسز میں استعمال کی جاتی ہیں اور ان سے مل کے ایک پورشن بنتا ہے جس کی وجہ سے پھر آگے آپ لوگ اس میں سے کوشچن آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اور لاسٹ ون جو ہے وہ پورشن بنتا ہے ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس میں کمپیوٹر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جس کے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، وہ ساری اس میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور ٹیلی کمیونیکیشنز کے حوالے سے بھی اس میں کویسچنز آتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کے جو ہے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی ہے اس میں آ جاتے ہیں فزیکل سائنسز، بایولوجیکل سائنسز، انوائرمنٹل سائنسز، فوڈ سائنسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس کے بعد جو ہمارا اگلا پارٹ ہوتا ہے وہ 40 مارکس کا ہوتا ہے. یہ جو پہلا پارٹ تھا جس میں جنرل سائنس ہوتی ہے یہ 60 مارکس کا ہے، اور جو نیکسٹ پارٹ اس میں ہمارا آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے 40 مارکس کا، جس میں کوانٹیٹیو ابیلٹی اور ریزننگ کے کویسچنز ہوتے ہیں، لاجیکل ریزننگ، انالیٹیکل ریزننگ ابیلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مینٹل ابیلٹیز پہ بھی کویسچنز بنائے جاتے ہیں. اس کے ذریعے آپ کو پیپر سیٹر جو ہے وہ ابیلٹی چیک کرتا ہے. نیکسٹ جو ہمارا پیپر ہے وہ ہے 100 مارکس کا، وہ ہوتا ہے کرنٹ افیئرس. کرنٹ افیئرس میں یہ بھی آپ کا ایک 100 مارکس کا پیپر ہے. اس میں آپ کو 3 آورس کا پیپر ہوتا ہے. سبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں اور آبجیکٹیو کویسچنز اس میں ہوتے ہیں. تو اس میں جو کورس آؤٹ لائن ہمارے پاس دی ہوئی ہے وہ ہے پاکستان ڈومیسٹک افیئرس. اس کے 20 مارکس ہوتے ہیں. یہ 20 مارکس کے ان میں سے پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل جو ہیں وہ پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرس میں یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر سے کویسچنز آتے ہیں، اور یہ 20 مارکس ہوتے ہیں. جو نیکسٹ ہمارا پورشن ہے وہ ہوتا ہے 40 مارکس کا، جس میں پاکستان ایکسٹرنل افیئرس کے کویسچنز ہوتے ہیں، جس میں پاکستان ریلیشن ود اٹس نیبرز، انڈیا، چائنا، افغانستان، اس کے علاوہ رشیا، پاکستان ریلیشن ود مسلم ورلڈ، پاکستان ریلیشن ود یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان ریلیشن ود ریجنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن. یہ کورس آؤٹ لائن میں آتے ہیں کہ ان میں سے آپ نے کویسچنز آتے ہیں، لیکن یہ 40 مارکس کے اس میں سے کویسچن لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آخری جو ہمارا ہوتا ہے گلوبل ایشوز ہوتے ہیں، وہ بھی 40 مارکس کے ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ٹاپکس انٹرنیشنل سیکورٹی کے ریلیٹڈ ہوں گے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہوگی، ہیومن رائٹس ہوں گے، انوائرمنٹ، گلوبل وارمنگ، کیوٹو پروٹوکول، کوپن ہیگن اکارڈ، پاپولیشن کے بارے میں ہوتے ہیں، ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں ہوتے ہیں، گلوبل انرجی پالیٹکس ہوتی ہے، نیوکلیئر پرولیفریشن اینڈ نیوکلیئر سیکورٹی، نیوکلیئر پالیٹکس ان ساؤتھ ایشیا، international trade, cooperation and competition in Arabian Sea, Millennium Development Goals, globalization, Middle East crisis, Kashmir issue, Palestine issue. تو یہ سارے جو ہیں یہ اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. تو اس کے بیسیکلی بنتے ہیں 3 پورشن. اس میں پہلے پورشن جو 20 مارکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان ڈومیسٹک افیئرس، دوسرا جو ہوتا ہے پاکستان ایکسٹرنل افیئرس، تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں گلوبل ایشوز. پہلا پارٹ جو ہے وہ 20 مارکس اس میں سے لیے جاتے ہیں، دوسرے میں سے 40 لیے جاتے ہیں، اور تیسرے میں سے بھی 40 مارکس لیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو نیکسٹ پیپر ہے وہ بنتا ہے کمپلسری میں پاکستان افیئرس. تو پاکستان افیئرس کا بھی جو پیپر ہے وہ بھی 100 مارکس کا ہے، 3 آورس میں اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں جو کورس آؤٹ لائن دی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے علاوہ لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان، جس میں جغرافی، سوسائٹی، نیچرل ریسورسز، ایگریکلچر، انڈسٹری اینڈ ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. ان میں سے کویسچنز بنتے ہیں. تیسرا جو اس کے اندر ایک ٹاپک ہوتا ہے، ٹاپک بنتے ہیں، وہ ہے پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل اپریٹس، نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان، اٹس سیفٹی اینڈ سیکورٹی، انٹرنیشنل کنسرنس، ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشنز جن کے ساتھ جو ہمارے پاس جیسے سارک ہے، ای سی او ہے، ایس سی او ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہوتا ہے، سول ملٹری ریلیشنز ان پاکستان، اکنامک چیلنجز ان پاکستان، نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ان پاکستان اینڈ رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرز، پاکستان رولز ان دا ریجن، دا پیلسٹائن ایشو، چینجنگ سیکورٹی ڈائنامکس فار پاکستان،
political evolution since 1971, Pakistan and US war on terror, foreign policy of Pakistan post 9/11, evolution of democratic system in Pakistan, ethnic issues and national integration, hydropolitics, Pakistan's national interest. تو اس کے اندر بیسیکلی پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں دنیا کے ساتھ، اس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، پاکستان کے ریلیشنز جو ہوتے ہیں آپ کے ریجنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، پاکستان کے جو انٹرنل ایشوز ہیں لائک وار آن ٹیرر، اس کے علاوہ ہمارے جیسے واٹر ریسورسز کے حوالے سے، پاکستان کی انرجی کے کرائسس کے حوالے سے، یا اس طرح کی جتنی بھی پاکستان کے اندر جیسے ٹورزم کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں پاکستان کی اکنامک کنڈیشن، یہ ساری اس کے پیپر کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. اور یہ اس کے اندر آپ کے 20 مارکس کے ہوتے ہیں آبجیکٹیو اور 80 مارکس ہوتے ہیں سبجیکٹیو. تو یہ بھی آپ نے 3 آورز میں اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. جو لاسٹ کمپلسری میں پیپر ہے وہ آ جاتا ہے اسلامک اسٹڈیز، جو کہ پاکستان کے جو ہمارے ہیں مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پھر پاکستان اسٹڈیز ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو یہ بھی 100 مارکس کا پیپر ہے، اس میں بھی 20 کا سبجیکٹیو آتا ہے، آبجیکٹیو آتا ہے، اور 80 کا سبجیکٹیو آتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ اس کو اردو اور انگلش دونوں میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہمیں کورس آؤٹ لائن بھی دی گئی ہے وہ بھی انگلش اور اردو دونوں میں ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ انٹروڈکشن ٹو اسلام. اس کے بعد ہے اس میں مختلف جو چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ہے تصور اسلام ہے، انسانی زندگی میں دین کی اہمیت، دین اور مذہب میں فرق، اسلام کے نمایاں پہلو، اسلامی عقائد کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات، اسلامی عبادات کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات. تو یہ ہمارا پہلا ٹاپک بنتا ہے. دوسرا ٹاپک جو ہمارا بنتا ہے وہ ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ. اس میں انفرادی زندگی آ جاتی ہے، انفرادی زندگی آتی ہے، صفات کار، معلم انسانیت، سپہ سالار اور جنگی منصوبہ ساز، اور پیغمبر امن. اور جو اس میں تیسری چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے انسانی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ. اس میں جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ انسانی حقوق اور اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ، وقار انسانی، مرد و خواتین کا انسانی وقار، عزت و احترام. اس میں جو اگلی چیز آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے انسانی حقوق اور اس میں اسلامی تہذیب و ثقافت، معانی اور اہم اجزاء، سماج اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں تہذیب کا کردار، اسلامی تہذیب کے نمایاں اوصاف. اس سے آگے جو اس میں ٹاپک ہوتا ہے وہ اسلام اور دنیا ہے. اس میں آگے آ جاتی ہے اسلامی تہذیب کے مغرب اور مغرب کے اسلامی تہذیب پر اثرات جو پڑے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جدید دنیا میں اسلام کا مقام، اسلام اور عصر حاضر کے چیلنجز. جو چھٹا اس میں پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور اسلامی طرز حکومت. پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسلامی تصور کیا ہے، اچھے طرز حکمرانی کے لیے قرآنی تعلیمات کیا ہیں، قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں طرز حکمرانی کا تصور اور عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہے، اسلامی نظام حکمرانی کا ڈھانچہ، خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی جو تھا اس کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے. حضرت عمر اور حضرت علی کے حکومتی عہدے داروں کے نام خطوط جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ اس میں ٹاپک ہوتے ہیں. سرکاری ملازمین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور اسلام میں احتساب کا نظام کیا ہوتا ہے. اور آخر میں سب سے اس کے آ جاتا ہے جو آخر میں ایک کورس اور ڈائنامک ٹاپک ہے وہ ہوتا ہے اسلامی ضابطۂ حیات. اس میں اسلامی نظام کی نمایاں خصوصیات کیا ہوتی ہیں، سماجی نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام، عدالتی نظام، انتظامی نظام جو اسلام کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور اس کے آخر میں آ جاتا ہے اجماع اور اجتہاد کے اصول و ضوابط. تو یہ بھی ہمارا ایک 100 نمبر کا پیپر ہے جس کے لیے آپ کو 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے آج ہم نے جو ڈسکس کر لیے ہیں وہ ہیں کمپلسری ہمارے جو 6 پیپرز ہیں. تو ان کے بارے میں ہم نے آپ کو کورس آؤٹ لائن ان کی ڈیٹیلڈ بتا دی ہے کہ ان کے اندر ہر کورس کے اندر کون سے ٹاپکس ہوتے ہیں، جو اس کے مین پورشنز کون سے ہوتے ہیں، اور کچھ جو سبجیکٹس ہیں ہم نے پورشنز کے حوالے سے آگے جو کتنے مارکس ایک ایک پورشن ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ابھی اس کی جو نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے وہ بنائیں گے جو آپ کے ہوتے ہیں آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کی کورس آؤٹ لائن کیا ہے. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.